حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دور سے پکاریں، نزدیک سے پکاریں، صبح پکاریں، شام پکاریں، ہر حال میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارنا جائز بھی ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عطا کردہ طاقتوں اور قدرتوں سے آپ اپنے ہر غلام اور ہر امتی پکارنے والے کی اس آواز کو سنتے بھی ہیں اور اس کا جواب بھی ارشاد فرماتے ہیں۔ نماز کی میں دلیل آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ ہم جب نماز پڑھتے ہیں بحالت نماز، بحالت تشہد، ہم جب درود شریف پڑھتے ہیں تو اس سے قبل ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر سلام عرض کرتے ہیں، اور سلام کن الفاظ کے اندر عرض کرتے ہیں؟ صیغہ ندا کے ساتھ، السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ سلام ہو۔ یہاں پر علماء نے یہ لکھا کہ جب آپ کہیں السلام علیکہ ایھا النبی تو آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے تشریف فرما ہیں اور ہم ان کی ذات کے سلام عرض کر رہے ہیں۔ تو نماز کی صورت میں ہر مسلک سے تعلق رکھنے والا بندہ سعودی عربیہ میں موجود نہ ہو، وہ پاکستان میں ہو، وہ کسی بھی بر اعظم میں ہو، وہ کسی بھی جگہ پہ ہو، دور ہو نزدیک ہو، وہ اسی صیغے اور اسی الفاظ کے ساتھ پڑھتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی، صیغہ ندا کے ساتھ۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دور سے پکارنا یہ جائز بھی ہے، حضور سنتے بھی ہیں، اور حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب بھی ارشاد فرماتے ہیں۔ دوسری دلیل قرآن مجید سے، اللہ پاک نے میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن مجید میں ارشاد فرمایا رحمت للعالمین۔ آیت یوں ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر بھیجا آپ کو رحمۃ للعالمین، سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ یہ عربی کے الفاظ کہ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر رحمت بنا کے، یہ اس لیے ہیں، اس سے فائدہ ہوتا ہے حصر کا، یعنی تاکید پیدا کی گئی کہ محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت للعالمین، رحمت کرنے والا بنا کے بھیجا۔ اب دیکھیں حضور، قرآن کی آیت ہے، کون ہے؟ رحمت کرنے والے، رحم کرنے والے، بولیے کون ہے؟ رحم کرنے والے۔ اور یہ میں یا سنی محبت میں نہیں کہہ رہے، بلکہ قرآن کی آیت ہے، حضور ہے رحم کرنے والے۔ اب رحم کرنے والے کے لیے شرط ہوتی ہے کہ رحم کرنے والا جس پہ رحم کرتا ہے اس کو جانتا ہو، اس کو پہچانتا ہو، اس کی تکلیف سے بھی واقف ہو، اور رحم کرنے کی قدرت اور طاقت بھی رکھتا ہو۔ تو اس آیت سے ثابت ہوا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پکارنے والے کو آپ سنتے بھی ہیں، آپ پہچانتے بھی ہیں،
اس کے اوپر رحم بھی فرماتے ہیں. یہ قرآن سے ثابت ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. تیسری دلیل کہ ہم یا رسول اللہ کہتے ہیں، یہ کوئی شرک و بدعت نہیں ہے، بلکہ خود حضور نے اس کی تعلیم دی. قرآن کی آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی، پھر تشہد والی دلیل میں نے آپ کے سامنے رکھی. اب تیسری دلیل آپ سماعت کیجئے کہ ندائے یا رسول اللہ، یہ یا رسول اللہ پکارنا شرک و بدعت نہیں، خود حضور نے اس کی تعلیم دی اور یہ موضوع سے محبت کا ایک مظہر بھی ہے. سنن ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ آپ نقل کرتے ہیں کہ ایک نبینہ صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بینائی عطا کر دے، میری آنکھیں واپس پلٹ آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبر سے کام لو، تمہارے لیے بہتر ہوگا. اسے پتا تھا یہ بارگاہ مصطفیٰ ہے، یہاں سے ہاتھ خالی کوئی لوٹا نہیں کرتا. کہا کہ حضور آپ دعا فرمائیں. حضور رحمت کونین نے فرمایا کہ صبر کرو تو بہتر ہے، ورنہ جو تمہاری خواہش ہے اس کے مطابق دعا کر دیتا ہوں. عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا فرما دیں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ اچھی طرح وضو کرو. اب حضور تعلیم دے رہے ہیں، اچھی طرح وضو کرو. اس نے اچھی طرح وضو کیا اور پھر حضور نے فرمایا یہ دعا کرو. ایک تو میں یہ دلیل دے رہا ہوں کہ یا رسول اللہ کی تعلیم خود حضور نے دی، لیکن یہ وظیفہ بھی ہے آج بھی اور قیامت تک کے لیے. آج بھی کوئی مسلمان خلوص نیت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اس طرح دعا کرے، اللہ تعالیٰ اس کی مشکلوں کو آسان کرتا ہے، یا اس کے لیے قیامت کے دن بہت بڑا اجر عظیم ہوگا. چنانچہ سنا وضو کرو اور پھر اس طرح دعا کرو. تفصیل یہ ہے کہ اس نے پھر وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی نفل، اور اس کے بعد اس نے یوں دعا کی، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد النبی الرحمہ انی توجہت بک الی ربی فی حاجتی هذه لتقضى لي اللهم فشفعه فيا. بعد میں آپ اس کی تفصیل مجھ سے لے سکتے ہیں. تو یہ دعا اس کا ترجمہ سماعت کریں. اے اللہ، میں تجھ سے مانگتا ہوں اور تیری بارگاہ میں تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے وسیلے سے حاضر ہوں. یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو اپنے رب کے حضور اپنی حاجت میں وسیلہ بناتا ہوں تاکہ میری یہ حاجت پوری کر دی جائے. یا اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش میرے حق میں قبول فرما. صحابی کہتے ہیں، ابھی وہ نبینہ صحابی، انہوں نے وضو کیا، 2 رکعت نفل نماز پڑھے، حضور کے وسیلے سے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، استغاثہ کیا، دعا کی، دعا کر کے فارغ ہوا. وہ فرماتے ہیں کہ ان کی بینائی واپس پلٹ آئی اور ایسے ہو گئی کہ جیسے آنکھیں کبھی خراب ہوئی نہیں، ایسے ہو گئی کہ جیسے آنکھیں کبھی خراب ہوئی نہیں. واجب الاحترام یہ حدیث پاک مسند امام احمد میں ہے، سنن ترمذی میں ہے، سنن ابن ماجہ میں ہے، صحیح ابن خزیمہ میں ہے، المستدرک میں ہے، امام حاکم نے لکھی. نمبر 2، اس حدیث شریف کے صحیح ہونے پر تمام حفاظ حدیث اور ائمہ جو فن حدیث کے ماہر ہیں ان کا اس پر اتفاق ہے، اس میں کسی کا بھی اختلاف نہیں. کیونکہ وقت نہیں اور دور دلیل کے بغیر بات کرنے کا نہیں ہے، اس لیے میں نے دلیل کے ساتھ دی، ریکارڈ بھی ہو رہی ہے.
اس حدیث کو امام بخاری نے تاریخ کبیر میں لکھا، امام ترمذی نے اپنے جامع ترمذی باب الدعوات کے آخر میں لکھا، ابن ماجہ نے سنن کے باب صلاۃ الحاجہ میں لکھا اور اس کی صحت کی تصریح کی کہ یہ حدیث شریف صحیح ہے۔ امام نسائی نے عمل الیوم واللیلہ میں، ابو نعیم نے معرفت الصحابہ میں، امام بہقی نے دلائل النبوہ میں اور دیگر کئی محدثین نے اپنے اپنی کتب حدیث میں لکھا اور اس بات کی تصریح کی کہ یہ بات، یہ حدیث شریف بالکل صحیح، سند کے اعتبار سے بالکل صحیح اور درست ہے۔ یہ وظیفہ بھی ہے کہ آج بھی کسی کو مصیبت اور مشکل آئے وہ وضو کرے اور مکروہ وقت نہ ہو، نفل نماز پڑھے 2 رکعت، اور یہ دعا جس کا مفہوم یہ ہے اللہ کی بارگاہ میں التجا کرے، حضور کو وسیلہ پیش کرے اور حضور کی بارگاہ میں عرض کرے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی بارگاہ میں سفارش کیجیے، اللہ میری مشکل کو آسان کرے، یقیناً اللہ تعالیٰ آسانی کے اسباب پیدا کرے گا۔ حضرت امام سلیمان بن احمد طبرانی اپنی سند کے ساتھ یہ نقل کرتے ہیں، یہی حدیث پاک، اس کا ایک واقعہ سماعت کیجیے جسے امام سلیمان بن احمد طبرانی نے اپنی سند کے ساتھ لکھا کہ یہ صحابی حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آ کے عرض کیا، حضرت عثمان بن حنیف، حضرت عثمان بن عفان نہیں، حضور کے داماد خلیفۃ المسلمین وہ نہیں، یہ حضرت عثمان بن حنیف تھے، یہ گورنر تھے۔ آپ کے پاس ایک شخص آیا، انہوں نے آ کے کہا کہ مجھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین، ان سے کوئی کام ہے، تو وہ بتقاضۂ بشریت توجہ نہیں فرما رہے، آپ میری سفارش کریں، آپ میری سفارش کریں۔ حضرت عثمان بن حنیف انہوں نے کہا کہ میں تمہیں ایک مشورہ دیتا ہوں یا وظیفہ بتاتا ہوں، آپ وضو کریں، 2 رکعت نماز پڑھیں اور یوں دعا کریں، یہ جو دعا گزری ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے واسطے سے آپ کے رب کی طرف متوجہ ہو رہا ہوں تاکہ وہ میری حاجت پوری فرما دے، یوں دعا کرو۔ وہ چلے گئے، انہوں نے وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی اور یہ دعا مانگی، اس طرح حضور کے وسیلے سے حضور کی بارگاہ میں استغاثہ عرض کیا۔ بعد میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دربار میں جب وہ گئے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دربار میں چوکیدار نے ان کے لیے دروازہ کھول دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اپنے پاس بٹھایا، ان کی بات کو سنا، مسئلہ حل کیا اور فرمایا کہ کسی وجہ سے میں توجہ نہیں کر سکا، آئندہ بھی جب ضرورت پڑے تو میرے پاس آ جانا، میں تمہارا کام کر دوں۔ اس کا مسئلہ حل ہو گیا۔ وہ حضرت عثمان بن حنیف جنہوں نے یہ وظیفہ بتایا تھا اور کہا تھا عثمان، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں میری سفارش کرنا، وہ ان کے پاس آ گئے، وہ شخص جن کا کام ہو گیا، انہوں نے آ کے حضرت عثمان بن حنیف کو کہا، آپ کا شکریہ کہ آپ نے میری سفارش حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں کی، انہوں نے میری بات کو سنا، مجھے عزت دی، کام کیا۔ حضرت عثمان بن حنیف نے کہا واللہ میں نے تو آپ کی کوئی سفارش نہیں کی۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے سفارش نہیں کی؟ انہوں نے کہا سفارش تو نہیں کی، لیکن وہ جو وظیفہ جو سرکار نے میرے سامنے ایک نبینہ کو تعلیم دیا تھا، وہ میں نے آپ کو وظیفہ بتایا، آپ نے وہ عمل اور وظیفہ کیا، حضور کی بارگاہ میں التجا کی، استغاثہ پیش کیا، رب کی بارگاہ میں حضور کا وسیلہ پیش کیا، اس استغاثے حضور کو پکارنے اور حضور کا وسیلہ پیش کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی حاجت پوری کر دی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی طرف توجہ کی۔ تو یہ صحیح حدیث پاک ہے۔ تو حضرت عثمان بن حنیف جو اس حدیث کے راوی ہیں، جنہوں نے یہ دیکھا، وہ اپنی ساری زندگی اس حدیث کی تعلیم دیتے رہے، یہ وظیفہ لوگوں کو بتاتے رہے، پھر ان کی اولاد وظیفہ بتاتی رہی، پھر محدثین علماء یہ وظیفہ لوگوں کو بتاتے رہے۔ تو لیکن موضوع یہ ہے، آج یہ وظیفہ بھی آپ یاد رکھیں، لیکن موضوع یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صبح، دوپہر، شام، دور نزدیک
جب بھی یا رسول اللہ کہہ کے پکارے تو یہ نہ صرف جائز ہے، حضور سنتے بھی ہیں، حضور کرم بھی فرماتے ہیں۔ اور نبی کیا ہوا جو اپنی امت سے غافل ہو، نعوذ باللہ۔ حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے، آپ قرآن مجید، یہ بھی دلیل ہے، قرآن مجید کا مطالعہ فرمائیں، اللہ پاک نے فرمایا کہ شہداء زندہ ہیں، شہداء زندہ ہیں، وانتم لا تشعرون، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں، یہ قرآن سے دلیل ہے۔ ایک مقام پہ اللہ نے یوں ارشاد فرمایا شہداء زندہ ہیں، تمہیں یہ مردہ گمان بھی نہ کہو۔ ایک جگہ فرمایا ولا تقولوا، انہیں مردہ نہیں کہنا۔ ایک جگہ فرمایا کہنا تو دور کی بات ہے، انہیں مردہ گمان بھی نہیں کرنا، خیال بھی نہیں کرنا، یہ زندہ بھی ہیں اور انہیں اللہ کی طرف سے رزق حسن دیا جاتا ہے، انہیں رزق حسن دیا جاتا ہے، اور پھر اللہ کی قدرت سے اس رزق حسن کو یہ شہداء تقسیم کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے بالاتفاق انبیاء کی زندگی شہداء کی زندگی سے افضل ہے۔ حضرات انبیاء علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہوئے، کل نفس ذائقۃ الموت کا ذائقہ چکھا، یہ امر ربی تھا، اللہ کا حکم ہے، لیکن اللہ پھر انبیاء علیہ السلام اور رسول علیہ السلام کی ارواح مقدسہ کو ان کے جسم اطہر میں واپس لوٹا دیتا ہے، اور پھر ان کی زندگی دنیا کی زندگی سے بھی اعلیٰ اور افضل ہو جاتی ہے، اعلیٰ اور اس سے بھی اعلیٰ اور افضل ہو جاتی ہے۔ لوگ کچھ بلیک میل کرتے ہیں، دیکھو جی آپ نے اپنے ہاتھوں سے دفنایا، اپنے ہاتھوں سے غسل دیا۔ دیکھیں جس چیز کا ہمیں پتہ نہیں، آج سے 50 سال 100 سال 200 سال پہلے تو تصور کر سکتا تھا کہ انسان آسمان کی بلندیوں پر جائے گا، خلا پہ جائے گا، آسمان ہی نہیں تھے اس وقت، اسباب ہی نہیں تھے، آج اسباب پیدا ہوئے، وہ گیسز، وہ زندگی کا ضروریات جو اس خلا کے اندر، اس جہان کے اندر ضرورت ہے، وہ بندے نے بنا لیے، اب وہ بنا کے وہ کامیاب ہوئے، گئے بھی، لیکن آج سے 200 500 سال پہلے تو تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ یہ مثال ہے۔ اسی طرح قبر کے اندر کی زندگی کا ہمیں پتہ نہیں، وہ برزخی زندگی ہے، مرنا نہیں ہے، وہ تو انتقال ہے، ایک جہاں سے دوسرے جگہ جہاں منتقل ہونا ہے، اور ہر شخص ہی مر کر تو مٹی نہیں ہو جاتا، اللہ کے بندے تو زندہ ہیں لگا۔ قرآن کہہ رہا ہے، اور انبیاء کی زندگی شہداء کی زندگی سے افضل اور اعلیٰ ہے، لہذا حضور کو پکارنا جائز بھی ہے، حضور سنتے بھی۔ اب ایک اور دلیل سماعت کریں، الموجب الصغیر میں ہے، اس کے علاوہ کئی سیرت نگاروں نے لکھا، تمام سیرت نگاروں نے اس بات کو لکھا، میں صرف اشارہ کروں گا۔ جب صلح حدیبیہ ہوئی، 10 سال کا معاہدہ ہوا مشرکین، کافرین اور مسلمانوں کے درمیان، تو کچھ قبیلے قریش کے ساتھ جو کافر تھے ان کے ساتھ مل گئے، حلیف بن گئے، اور کچھ مسلمانوں کے حلیف دوست بن گئے۔ جو مسلمانوں کے ساتھ گئے ان میں ایک تھا قبیلہ بنو خزاع، قبیلہ بنو خزاع، اور جو قریش کے ساتھ تھا کافرین کے ساتھ وہ قبیلہ بنو بکر تھا۔ ان کی پہلے بھی آپس میں دشمنی تھی، لیکن معاہدہ ہو گیا، اب کوئی ایک دوسرے کو 10 سال تک نہ چھیڑے گا، نہ جنگ کرے گا، نہ ان کے حلیفوں کو تنگ کرے گا۔ ہوا یوں کہ قبیلہ بنو بکر جو کافرین کے دوست اور حلیف تھے، انہوں نے اچانک مسلمانوں کے دوست حلیف قبیلہ بنو خزاع اس کے اوپر حملہ کر دیا، بے دریغ قتل کیا۔ قریش کے لوگ وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے، مکہ المکرمہ حرم کی حدود کے اندر بھی نہیں چھوڑا ان کو۔ تو اس وقت جو قبیلہ بنو خزاع مسلمانوں کے دوست حلیف تھے، ان میں کچھ شاعر بھی تھے، انہوں نے اشعار پڑھے، حضور سے مدد طلب کی۔ جب حضور سے مدد طلب کی، حضور نے فرمایا لبیک نصرت، میں تمہاری مدد کے لیے پہنچتا ہوں، تمہاری مدد کر دی گئی۔ حضرت ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، انہوں نے دیکھا حضور وضو فرما رہے ہیں، پاس کوئی نہیں ہے، حضور فرما رہے ہیں لبیک نصرت، کس کو بلا رہے ہیں، کس سے باتیں کر رہے ہیں؟ حضور سے عرض کیا
حضور نے ارشاد فرمایا ہمارے حلیف دوست قبیلہ بنو خزاع کے اوپر قبیلہ بنو بکر نے حملہ کر دیا، بے دریغ ان کے اوپر ظلم کیا، قریش بھی شامل ہوا اس کے اندر، میں نے ان کو کہا کہ تمہاری مدد کر دے گی، تمہاری مدد کر دے گی۔ 3 دن کے بعد وہ قبیلہ مدینہ شریف میں آیا، حضور سے اپنی ظلم کی داستان عرض کی۔ حضور نے 3 دن قبل ہی بتا دیا کہ ان کے اوپر یہ ظلم بھی ہوا ہے، تو انہوں نے مدد کو پکارا اور ان کی مدد کا جواب بھی دے دیا۔ پھر حضور نے فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو تیاری کرو، صحابہ کو کہا تیاری کرو، بتایا نہیں کہاں جانا، بس تیاری کرو۔ تو پھر فتح مکہ کا یہ پیش خیمہ ہوا، کیونکہ انہوں نے خود ہی جو ہے اس معاہدے کو توڑ دیا۔ لیکن میری جو اس بات کو بیان کرنے کا مقصد ہے کہ حضور کو یا رسول اللہ کہنا صبح دوپہر شام دور نزدیک ہر جگہ سے پکارے جائز بھی ہے، حضور سنتے بھی ہیں اور حضور کرم بھی فرماتے ہیں۔ اچھا، عربی لغت اگر آپ عربی پڑھیں، عربی کے قوانین پڑھیں، تو جو یا حرف ہے نا، یا یہ الف یا، یہ کہتے ہیں یہ حرف عام ہے، حرف عام اصل یہ قریب اور بعید دونوں کے لیے ہے، یعنی حرف یا بنا ہی اس لیے ہے، کوئی قریب سے پکارے تب بھی جائز ہے، کوئی نزدیک دور سے پکارے تب بھی جائز ہے، لہذا یا کے اوپر اعتراض کرنا یہ ان کی حماقت ہے۔ سنن ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ صحیح حدیث پاک ہے، اس کے اوپر فن حدیث کے جو ماہر ہیں انہوں نے اس کے اوپر تصریح کی ہے، اب وہ وقت نہیں میں اس طرف جاؤں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مجھ پر درود شریف پڑھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ پر میری روح لوٹاتا ہے یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب عنایت کرتا ہوں۔ اب اس حدیث شریف کے اندر ہے کہ جو مطلق کسی جگہ سے میرے وصال کے بعد بھی جب مجھ پہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ میری روح کو میرے اوپر لوٹاتا ہے اور میں اس کا درود شریف سنتا بھی ہوں اور اس کو جواب بھی دیتا ہوں۔ یاد رکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب درود شریف پڑھتے ہیں حضور تک پہنچنے کے 2 طریقے علماء نے محدثین نے بیان فرمائے۔ پہلا یہ کہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اجابات اللہ اٹھا دیتا ہے، اجابات اٹھا دیتا ہے اور ہم درود شریف ایسے پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ جیسے ہم حضور کی بارگاہ میں موجود ہوتے ہیں اور حضور اپنے بنفس نفیس کانوں سے سماعت کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ ہر مسلک کا بندہ یہ صحیح حدیث ہے، یہ عقیدہ ہے، وہ بھی مانتے ہیں کہ جب بندہ قبر میں جائے گا حضور کی زیارت کروائی جائے گی اور پوچھا جائے گا بتاؤ اس ہستی کے بارے میں دنیا میں تم کیا کہتے ہیں۔ ایک حدیث شریف ایسی ہے جس کے اندر یہ سوال نہیں من ربک کا ما دینک کا، ایک ہی سوال ہے اس کے اندر صحیح حدیث پاک کے اندر کہ بتاؤ حضور کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے۔ تو اگر الحمدللہ حضور کا غلام ہوگا تو کہے گا مر کے پہنچا ہوں اسی دل ربا کے واسطے۔ یہ تو وہ ہے میں کہا کرتا تھا، وہ سنا کرتا تھا یا مصطفیٰ خیر الورا، یہ تو وہ ہستی جن کے بارے میں میں کہا کرتا تھا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شب بس میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، میں ان کی تعریفیں کیا کرتا تھا، وہ پہچانے گا حضور پہچان نصیب ہوگی۔ تو آپ دیکھیں ایک وقت کتنے لوگ مرتے ہیں، پاکستان انڈیا ہر جگہ کے اوپر دنیا ہے، فرمایا کہ ہر بندے کو حضور کی صورت دکھائی جائے گی۔ اسی طرح جب بندہ کو درود شریف پڑھتا ہے یا رسول اللہ کی دیدار کرتا ہے اللہ پردوں کو ہٹا دیتا ہے۔ اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ پردوں کو ہٹا دیتا ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھتے بھی ہیں، اس کو سنتے بھی ہیں اور اس کے اوپر کرم بھی فرماتے ہیں۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں اللہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتا ہے اور فرشتے جو ہے ایک حدیث شریف کے اندر آتا ہے امام بزار نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کیا کہ ایک اس کا مفہوم یہ ہے اللہ نے ایک ایسا فرشتہ پیدا کیا ہے کہ جس کو اللہ پاک نے یہ طاقت دی ہے کہ وہ دنیا کے تمام انسانوں کی بولیوں کو سمجھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے اور
جہاں سے بھی کوئی درود شریف پڑھتا ہے وہ سن کے سمجھ کے حضور کی بارگاہ تک اس کا درود شریف پہنچا دیتا ہے۔ اب ہم اندازہ کریں کہ فرشتوں کا یہ مقام ہے، تو سارے لوگوں کی بولیاں سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو میرے اور آپ کے کریم آقا امام الانبیاء امام الرسول کی سماعت کا عالم کیا ہوگا؟ دور و نزدیک کے سننے والے کو کان گوشے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، ہم یہاں سے پکارے وہ مدینے سنے ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جو بھی جہاں سے بھی پکارے یہ جائز ہے۔ واجب الاحترام، آخر میں جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ تشریف لے گئے تو مدینہ المنورہ کے لوگ روزانہ، کہتے جلوس نام میں لکھا ہے، روزانہ وہ اپنے گھروں سے باہر نکلتے، مرد حضرات بچے یہ مدینہ شریف کے بالکل باؤنڈری لائن پہ آ جاتے، عورتیں خواتین اپنی چھتوں پہ چٹانوں پہ چڑھ جاتی باپردہ ہو کے حضور کا انتظار کرتے، جب دھوپ نکل جاتی تو وہ پھر واپس پلٹ آتے۔ اسی طرح کئی دن تک وہ انتظار کرتے رہے، اور جس دن میرے اور آپ کے کریم آقا نے مدینہ شریف میں جلوہ گری فرمائی تو پھر مدینہ شریف کی بچیوں نے یہ پڑھا طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دعا، ہم پر ودا کی گاڑیوں سے چوٹی کا چاند طلوع ہو گیا، جب تک کوئی اللہ کی طرف سے بلانے والا موجود ہے ہم پر اللہ کا شکر لازم ہے، یعنی ہم پہ اللہ کا شکر لازم ہے کہ اللہ نے ہمارے درمیان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کر دیا اور خوش آمدید وہ ہمارے پر کرم فرماتے ہوئے مدینہ شریف میں تشریف لے آئے۔ تو واجب الاحترام، مرد و خواتین چھتوں پہ چڑھتے حضور کا انتظار کرتے اور آپس میں کہتے تھے یا محمد رسول، یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ، یعنی حضور تشریف لائے نہیں تھے، ابھی مکہ شریف میں تھے، تو وہ آپس میں کہتے حضور کا انتظار کرتے، یوں ایک دوسرے کو پکارتے، حضور کو پکارتے، استقبال کرتے، یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ واجب الاحترام، حضرت امام ابن سنی نے لکھا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا پاؤں سن ہو گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عمر بن خطاب کے بیٹے کا پاؤں سن ہو گیا، جب آپ بیٹھے تو کمزوری کی وجہ سے، بلڈ کی سرکولیشن کی وجہ سے پاؤں کئی مرتبہ سن ہو جاتا ہے، تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا پاؤں سن ہو گیا، تو پاؤں سن ہو گیا تو انہوں نے جب بتایا اس حادثے کو تو ان سے کہا کیا کہ انہیں یاد کرو کہ تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے، انہیں یاد کرو کہ تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ فصاح یا محمد فانتشرت، انہوں نے بلند آواز سے کہا یا محمد یا محمد، صحابی تھے، پکارنے کا پھر انداز محبت خلوص کی، پھر کیا کہنے یا محمد، حضور کو پکارا، وہ فرماتے کہ میرا سویا سن ہوا پاؤں فوراً ٹھیک ہو گیا۔ حضرت امام بخاری کے یہ الفاظ ہیں، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کا پاؤں مبارک سن ہو گیا تو ایک آدمی نے کہا اپنے محبوب کو یاد کرے، تو پھر حضرت عبداللہ ابن عمر نے پکارا یا محمد، تو حضرت امام بخاری نے جس کو لکھا، لہذا صحابہ کا یہ معمول تھا حضور کی زندگی میں بھی اور حضور کے وصال کے بعد بھی وہ حضور کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ندا سے پکارتے تھے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں آپ کے وصال کے بعد حاضر ہوئے، قبر مبارک سے لپٹ گئے، رونے لگے، یا رسول اللہ کی ندائیں لگاتے ہیں۔ مروان کا گورنر تھا، حاکم مکہ تھا اس وقت، انہوں نے جب اس کام سے روکا، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ غصے سے طرف دیکھا اور فرمایا کہ مروان تمہیں پتہ ہے میں کس کے پاس حاضر ہوں؟ میں پتھر کے پاس نہیں آیا، میں اللہ کے نبی کے پاس آیا، میں پتھر کے پاس نہیں آیا، اللہ کے نبی کے پاس آیا ہوں۔ اور قرآن کی آیت ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، جب تم اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو تو پھر کیا کرو، میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ، میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ، پھر وہاں پہ بیٹھ کے مجھ سے استغفار کرو، واستغفر لہ الرسول،
رسول بھی تمہارے لیے میری بارگاہ سے معافی مانگیں تو انشاءاللہ تم مجھے بالکل توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پاؤ گے۔ تو واجب الاحترام حضور کو یا رسول اللہ کہہ کے پکارنا یہ جائز بھی ہے، حضور سنتے بھی ہیں اور حضور کرم بھی فرماتے ہیں۔ کسی کو نہیں پسند تو نہ پکارے نہ کرے، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ زندہ ہیں اور ایسی زندگی ہے جو اس زندگی سے ہزارہاں کروڑہاں درجے بہتر ہے، اعلیٰ و رفع ہے، شہداء کی زندگی سے بھی اعلیٰ و رفع والا ہے۔ حضور سنتے بھی ہیں، کرم بھی فرماتے ہیں۔